محترم حاضرین سامعین، جیسے کہ آپ سب کو علم ہے کہ ملک اس وقت ملک پاکستان مہنگائی اور عروج ہے اور ہر شخص پریشان ہے کہ کس طرح پریشانی میں مہنگائی سے نکلا جائے، اور جہاں دو دوست مل کر رہتے ہیں وہاں پر یہ بات آتی ہے کہ کیا کیا جائے، کاروبار بنیاد شروع کیا جائے، پھر نوکری کی جائے، کہاں سی وی جمع کرائی جائے، بے شمار ان کی یہی مسائل ہیں، لیکن وہ ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ رزق دینا کس کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب یہ معلوم ہوگا کہ بھائی یہ چیز فلاں جگہ ملتی ہے، اگر ہمیں وہ معلوم نہ ہو، آپ اگر کچھ چیز ڈھونڈنے جائیں اور آپ ڈھونڈ رہے ہوں کہ کسی دکان پر کبھی کسی دکان پر، تو ایک آپ کو بتائیں کہ یہ چیز آپ کو فلاں دکان پر ملی، اور پھر آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے، آپ خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے اس بندے نے مجھ کو بتایا۔ اسی طریقے سے آج ہر بندہ یہ رزق کی تلاش میں کبھی کس دکان پر مارا مارا کرتا ہے، کبھی کس نوکری پر، کبھی کس کاروبار پر۔ تو ٹھیک ہے، یہ اسباب کے درجے میں یہ ضروری چیزیں، لازمی چیزیں، یہ اسباب کرنا ہوگا آپ کو، لیکن ساتھ ساتھ رزق دینے والی ذات کون ہے اور اسے کیسے مانگا جائے، یہ بھی ہم ضرور جو ہے یاد رکھیں۔ اور رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں تمام خزانوں کی کنجی، اللہ ہی سے مانگا جائے، اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے رزق میں کمی آ جاتی ہے، اسی طریقے سے بے شمار رزق کے بندش کے بھی اسباب ہیں اور آنے کے بھی سبب ہیں۔ تو اس میں کیا ہے، ہم نماز کی پابندی کریں، قرآن کریم کا پڑھنے کا اہتمام کریں، اسی طریقے سے صدق و خیرات اس کو ہم دیتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ جو اللہ کو قرض دے گا اللہ تعالیٰ سے دگنا عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قرض کا لفظ استعمال فرمایا۔ قرض کیا ہوتا ہے کہ ہر بندے کو لازمی کرتے ہیں کہ میں قرض دیا ہے تو واپسی ہر حال میں دینا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راہ میں جو بندہ مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ رزق میں برکت کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے پر مال بہت آنے شروع ہو جائے گا، نوکری بڑھ جائے گی، سیلری بڑھ جائے گی، یہ مطلب نہیں ہے۔ جیسے لوگ گلا بھی کرتے ہیں کہ بھائی میں تو جو ہے نماز پڑھتا ہوں، پھر بھی میرے پاس جو ہے نا پیسے کی کثرت نہیں ہو رہی، رزق نہیں آ رہا، اور اسی طرح میں قرآن پڑھتا ہوں، لوگ اس طرح کے شکوے کرتے ہیں۔ بھائی آپ یہ دیکھیں کہ رزق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ آنا شروع ہو جائے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ برائیوں کو آپ سے ہٹانا شروع کر دے۔ کوئی ایسا آپ دیکھیں کہ آپ کو جو پیسہ ہے وہ کہیں غلط جگہ پہ نہیں لگ رہا ہے، صحیح مصرف پہ لگ رہے ہیں، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اسی طریقے سے جائز اور حلال رزق کی حاصل کرنے کی آپ نے تدبیر کرنی ہے کہ میں نے جائز اور حلال کمانا ہے، اور یہ چیزیں اسباب کو مہیا کرنا ہے، جو رزق میں کمی کی چیزوں کو میں دور کرنا ہے۔ تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کس طرح آپ کی زندگی میں برکت ہوگی۔ سب سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ اطمینان آنا شروع ہو جائے گا، کم میں آپ مطمئن ہو جائیں گے، آپ کے اخراجات پورے ہو رہے ہوں گے۔ یہ ہے سب سے بڑا رزق میں برکت کا سبب اور نشانی۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس میری فلاں کی طرح میں اتنا پیسہ آ جائے، اتنی دولت آ جائے، تو اللہ کا شکر ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اور یہ چیزیں اسباب اختیار کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری رزق میں برکت بھی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور عمل